شامدید ناظرین، بریک کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان تجارتی خسارے کا شکار ہے، تو جب ملک مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے جو صاحبان نظر، صاحبان علم ہوتے ہیں اور حکومتیں ہوتی ہیں، وہ پھر تحقیقات کرواتی ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا، یہ حل کیسے ہو سکتا ہے اور ہم آگے کیسے بڑھیں گے. آپ کے خیال میں اس وقت اگر پاکستانی حکومت کو یا پاکستان کے علمی حلقوں کو تحقیق کرنی ہو تو انہیں کن سمتوں میں تحقیق کرنی چاہیے تاکہ کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، یہ کم ہو سکے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوگا. ابھی تھوڑی دیر کے لیے تو آپ گزارا کر سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ، لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں کر سکتے. تو پالیسیز ایسی بنائی جائیں جس میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں نا، ایکسپورٹیبلز کہہ رہے ہیں، ایکسپورٹس ہیں، ٹوٹل ایکسپورٹس، وہ دنیا کو یعنی اٹریکٹ کریں کہ یہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہے نا، وہ ہمارا جو امیج بنا ہوا ہے نا انٹرنیشنلی، وہ زیادہ اچھا نہیں. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو امبیسڈر بیٹھے ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ بتائیں وہاں کے لوگوں کو ہمارے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی تھوڑا سا انفیوریبل بن گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم قیمتیں کتنی بڑھائیں کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، اسپیشلی انڈیا کے ساتھ، یا ایسے ملک جو ہماری طرح کے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، برازیل بھی یا کاٹن میں، اور کچھ اور بھی ہیں اس طرح کے. تو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. پالیسی بھی اپنا رول پلے کرتی ہے، اور اس کے علاوہ محنت جو ہے نا اس پہ کی جائے تو فرق پڑ سکتا ہے. اور میں سمجھتا کہ ایز اکانومسٹ میں بلیو کرتا ہوں کہ جو پالیسی میکرز ہیں پرائمریلی اکانومسٹ ہونے چاہیے، وہ مینیجرز نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیں مینیجر کا کام ہے مینیج کرنا، کوئی چیز جو ہے نا بنی ہوئی ہے، پروجیکٹ بنا ہے، اس کو مینیج کرنا. لیکن ایک اکانومسٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اینالسٹ، وہ تھیورسٹ بھی ہوتا ہے. دونوں کو ملا کے پھر پالیسی صحیح بنتی ہے. میں ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو وہ رواج ہے ہی نہیں کہ جب بھی پالیسی میں کوئی چینج آتا ہے یا نئی پالیسی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اوپینین لی جاتی. ہمارے یہاں تو میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے اوپینین لی ہے. ہاں تھوڑی بہت ہوتی ہے، زیادہ نہیں. تو ڈیولپ کنٹریز میں پروفیسر کے پاس جایا جاتا ہے، پروفیسر بتاتے ہیں یہ پالیسی جو ہے نا یہ کام کرے گی ایز ایکسپیکٹڈ، یا کہ یہ بالکل کام نہیں کرے گی، ناکام ہوگی. تو ان سے مشورہ کرنا، ان سے اوپینین لینا پالیسی کے بارے میں بڑا ضروری ہے. تو ضروری نہیں کہ صرف اکانومسٹ سے پوچھا جائے، نان اکانومسٹ سے پوچھا جا سکتا ہے. اکانومسٹ کا رول اپنا ہے، اور میں سمجھتا کہ بڑا امپارٹنٹ رول ہے. اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو زیادہ ان پٹ اکانومسٹ کی ہونی چاہیے، جو میں بلیو کرتا ہوں. میں اکانومسٹ تو ہوں، میں اسٹیٹسٹیشین بھی ہوں. میں نے گولڈ میڈل لیا تھا اپنے ماسٹر پروگرام پنجاب سے. وہ اتنے مارکس تھے میرے کہ اس زمانے میں آئے ہی نہیں تھے اتنے مارکس میرے، یعنی جس سال میں نے کیا. تو مجھے آئی آلسو فیل ویری پراؤڈ آف بینگ اسٹیٹسٹیشین. اکانومسٹ تو میں ہوں بیکاز آف مائی پی ایچ ڈی ڈگری، لیکن اسٹیٹسٹکس میں بڑا یعنی کہنا چاہیے مجھے بڑا ایج ہے کئی لوگوں کے مقابلے میں. وہ بڑی چیزیں ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے، ایک تو یہ اپنے لوگ ہوں. میں یہ جو آئی ہے نا پچھلے دنوں بعد ڈوئل نیشنلٹی والی، سم ہو میں نہیں بلیو کرتا کہ جو ڈوئل نیشنلز ہیں وہ پاکستان کا زیادہ سوچیں گے. وہ ہمیشہ اپنے جان سے انہوں نے اوتھ لی ہوئی ہے نا، ہاں اس کا اوتھ ان کی ہے نا، تو اس لیے ان کا زیادہ صحیح بات ہے ان کی. آپ دیکھیں کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں جو آئی تھنک میں ان کو کہوں گا کہ ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا وہاں جا کے جاب کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک یعنی جاب کرنے سے فرق تو پڑتا ہے. لوگوں کی جو ہے کیلیبر تو وہی رہتا ہے، لیکن ان کی ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے، ان کی اور کنٹریبیوشن زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو کیلیبر ہے نا، وہ جو انڈیجنس چیزوں کو سمجھ سکتا ہے نا، وہ زیادہ یوزفل ہے ہمارے یہاں. ہماری جو پرابلم ہے اور اس کا جو سلوشن
باہر سے بن کے آئے تو وہ کام نہیں کرے گا. سولوشن یہاں سے نکلنا چاہیے, یہاں کے پرابلم کو دیکھ کے انڈیجنس جو سولوشن ہونا چاہیے. تو پالیسی ریسرچ جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے وہ کہتے ہیں نا پائلٹ اسٹڈی کی جاتی ہے. پائلٹ اسٹڈی بڑی ضرورت ہوتی ہے. پائلٹ اسٹڈی کے ریزلٹس کی بیسس پہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بے شمار دفعہ دیکھا ہے کہ پائلٹ اسٹڈی کے بغیر بھی کچھ چیزیں چل پڑتی ہیں. یہ تو اسٹڈی ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان میں کس نوعیت کی گڈز جو ہیں وہ پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں. صحیح ہے. اس ڈائریکشن میں بھی ریسرچ ہو سکتی ہے. اور ہمارا ہیومن کیپٹل جو ہے وہ کن ایریاز کے اندر ٹرینڈ ہے, اور ان ایریاز کے اندر ہم زیادہ کام کرنے کے, انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یعنی وہ ڈائریکشن ہمیں پہلے فکس کرنی پڑے گی اور اس پہ ریسرچ کنڈکٹ کرنی پڑے گی. اس کا انڈیجنس سولوشن آئے گا ہمارے. جی, اس کا سیدھا سا طریقہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کس چیز میں ہے. پروڈکشن کون سی کریں جس میں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو. اگر جہاں بھی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج پایا جاتا ہے وہ چیز اگر آپ تھوڑی سی کم قیمت پہ بیچنا چاہیں تو آپ کا ریونیو بڑھتا ہے. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو سامنے رکھنا. یہ تھیوری بھی یہی کہتی ہے. تھیوری اور پالیسی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پالیسی جو ہے تھیوری سے ڈرائیو کی جاتی ہے. جو میں نے کیا کام, جتنا بھی کام کیا, تھیسس کروائے ہیں پی ایچ ڈی کے 15-16 اور میرا ایم فل کے وہ بھی کوئی 30 کے قریب کروائے ہیں, اور ماسٹر کے تو 100s میں کروائے ہیں. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو تھیوری ہے وہ کیا ہمیں گائیڈ کرتی ہے پالیسی بنانے میں. یس اٹ ڈز, یہ ضرور کرتی ہے. تو اس کو سامنے, جو تھیوری سے نا واقف لوگ ہیں نا وہ پالیسی صحیح نہیں بنا سکتے. وہ ہمیں بتاتی ہے تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے نا وہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پالیسی میں. تو تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے نا کچھ اگر چینج آ جاتا ہے, یعنی انوائرمنٹ میں چینج آ جاتا ہے یا کوئی اور یعنی چینج آ جاتا ہے, ایکسٹرنل شاکس آ جاتے ہیں, تو پھر اور مشکلات ہوتی ہیں. لیکن میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم اسی انوائرمنٹ میں رہ کے اور پالیسی کو اس کے مطابق بنائیں جو پالیسی کنڈیوسیو ہو لوگوں کو کام کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جی فلاں آدمی جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں تو اس سے ان کی بچت ہو جاتی ہے, ان کا ریونیو جو زیادہ نہیں دینا پڑتا, ٹیکس نہیں دینا پڑتا. وہ تو چیزیں ہر کوئی چاہتا ہے. آپ دیکھیں ہیومن جو ہے نا, ہیومن نیچر از سیلفش بائی نیچر. یہ کہتے ہیں سیلفش ہے بائی نیچر. تو اس کو تو یعنی ہمارا جو فادر آف اکنامکس کہنا چاہیے, فادر آف ماڈرن اکنامکس کہنا چاہیے, ایڈم اسمتھ, اس نے بھی کہا ہے اگر if you pursue your own interest then national interest is also served. سارے اپنے انٹرسٹ سرو کریں گے. اگر وہ نیشنل انٹرسٹ کے دوسری طرف جا رہا ہے تو پھر نیشنل انٹرسٹ سرو نہیں ہو سکتا. ایک انویزیبل ہینڈ ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے یہ کریں, وہ ہمیشہ سیلف انٹرسٹ ہے. سیلفشنس جو ہے نا یہ ہیومن نیچر کے بڑی قریب ہے. سیلفشنس وہاں سے نکلتی ہے. اس کا مطلب ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کہ انسان کا سیلف انٹرسٹ بھی سرو ہو جائے اور ہمارا قومی جو مقاصد ہے وہ بھی حاصل. ظاہر ہے پرائمری تو مقصد تو وہی ہے نا کہ ہماری نیشن جو ہے زیادہ پروگریس کرے. جو وہ کہتے ہیں پیپل ہو آر لیفٹ بیہائنڈ, جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی آگے بڑھائیں, پھر کام ہوگا صحیح. اور بہت سارے ہمارے یعنی اچھے لوگ ہیں جن کا کیلیبر اچھا ہے, جن میں یعنی کام کرنے کی ایبیلٹی ہے, لیکن وہ کر نہیں پاتے. وہ بڑے نقصان دہ. سادہ سا سوال آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کہ جو ہمارے قومی معاشی ادارے ہیں, کیا ہمیں اس وقت اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور معیشت کو ٹھیک کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی خدمات کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہمیں مزید جو ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات درکار ہوں گی؟ کیا ان اداروں کو ایکسپرٹس کی خدمات اب لینی چاہیے, یا جیسے یہ چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آگے چل کے؟ اس میں یہی کہوں گا کہ جو پارٹی آتی ہے ان پاور, اگر وہ کہ ہم نے اپنے لوگوں کو لینے دوسروں پہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا تو پھر تو چینج آ جائے گا. میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے یہاں کنٹریبیوشن کی ہوئی ہیں,
چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں. پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ڈول نیشنلٹی کے بارے میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کنٹریبیوشن کرنے کے قابل ہیں جہاں مرضی وہ رہ رہے ہیں ان کو انوالو کرنا ضروری ہے. جہاں تک اپنے ادارے ہیں، ہمارے ادارے میں تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے نا. ہمارے یہاں پاکستان میں زیادہ سبجیکٹیوٹی ہے، آبجیکٹیوٹی کی کمی ہے. آبجیکٹیوٹی کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اس میں نیشن کا فائدہ ہے تو اس کو لے کے چل پڑنا چاہیے. ہمارے ادارے جو ہے نا وہ اتنے خراب بھی نہیں، وہ ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن اور امپرومنٹ کی آپ کو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آلویز روم فار امپرومنٹ، وہ اس کی ضرورت ہے ہمیشہ ہی ہوتی ہے. مزید ایسے لوگ جو بہتر کام کرنے ان کو تلاش کرنا چاہیے. ان کے لیے یعنی یہاں انسینٹیو دیں، انسینٹیو کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں ایک فیملی رہ رہی ہے ادھر نیوزی لینڈ میں، تو اس کو پاکستان میں وہ کیوں آئے گی پاکستان میں یہاں کے لیے؟ ان کو انسینٹیو ہوگا. یہ ہمارے یہاں تو ہے نا موبیلٹی کم ہے نا پاکستان میں. جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا ان کی موبیلٹی کم ہوتی ہے. جو ڈیولپ کنٹری میں موبیلٹی زیادہ، لوگ پسند کرتے ہیں دور دور جا کے جاب کرنا. ہمارے یہاں نہیں، ہم گھر کے قریب ہی رہنا چاہتے ہیں. تو دوسرے جو ملکوں میں گئے ہوئے ہمارے لوگ، ان کے بچے نہیں ان کو آنے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بچے وہاں کے ہاں، جو مطلب تھوڑا سا کہنا چاہیے ان کی عادت میں یہ ہو کہ وہ کچھ سیکریفائز بھی کر سکیں، کچھ یعنی نیشن کا وہ کہتے ہیں درد ہونا چاہیے ان میں. اگر ہے ان میں درد تو ضرور بلائیں. وہ پارٹی اے کا ہو یا بی کا ہو یا سی کا ہو. آپ کو پتہ ہے باہر بھی تو پارٹیاں ہیں نا ہمارے جیسے پاکستان میں جو باہر رہتے ہیں پاکستانی، ان کی بھی کئی یعنی پارٹیوں کے ساتھ ہے ایفیلیشن ہے ان کی. ناظرین، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے معاشی مسائل اور معیشت کو بہتر کرنے کے اقدامات کے حوالے سے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.